اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سورہ کوثر کا مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی پیسوں کے بارے میں جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کا بہت ہی نہایت اور پاورفل وظیفہ ہے کہ جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا اس کے گھر میں رزق کی بارشیں ہونے لگیں اور اسے زندگی بھر پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوئی۔ یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، ناظرین آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس کے کرنے کے بعد آپ کی مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کے عددی معجزے نے ہی حیران کر رکھا ہے۔ آپ بھی سنیے اور حیران ہو جائیے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کے جملہ الفاظ 10 ہیں۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، سورہ کوثر کی دوسری آیت میں 10 حروف ہیں اور اس کی تیسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں۔ اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے جو 10 دفعہ آیا ہے۔ وہ حروف جو اس سورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوا ہے جو کہ حرف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری صورت ہے۔ سورت میں جو 10 کا عدد ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کے مہینے کا 10واں دن ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ وہ دراصل قربانی کا 10واں دن ہے۔ اللہ کی شان کہ یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو ایک سطر پر مشتمل ہے میں آ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے بڑی صورتوں کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ ناظرین دیکھیے، آپ نے قرآن پاک کی بڑی سے بڑی صورتیں پڑھی ہوں گی، لیکن اگر آپ کو اس کا ترجمہ اس کا مطلب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہے۔ قرآن پاک ایک کھلی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں جو اسے سمجھتے اور پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ یہ عظیم کتاب اپنے اندر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک نشانی، ہر ایک چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، نبوت، حتیٰ کہ جو انبیاء کرام گزر چکے سب کا حال احوال اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جب آپ اسے پڑھیں تو دل لگا کر پڑھیں اور اس کا اگر آپ صرف 10 آیات ہی پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ لازمی پڑھا کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اللہ کا چناؤ دنیا کے چناؤ جیسا تھوڑی ہے، وہ اپنے دین کے لیے جب کسی کو چنتا ہے تو اس کی شکل و صورت، اس کا سٹیٹس، اس کی ڈگریز نہیں دیکھتا، کسی کی فصاحت، اس کا حسن نہیں دیکھتا۔ اس دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا جن سے غلطی سے قتل ہو چکا، جن کو اپنی بات سمجھانے میں مشکل ہوتی تھی، حالانکہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جو کہ فصیح اللسان تھے اور یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، مگر اللہ نے انہیں ہی چنا اس دنیا کے سب سے متکبر شخص کے سامنے جا کر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ اللہ کا چناؤ تھا۔ پھر اسلام کی تاریخ میں دیکھیں، جنت میں نبی کے آگے چلنے والے کا دنیاوی سٹیٹس، اس کا حسن، اس کا مال کیا تھا؟
وہ ایک حبشی غلام تھے، مگر سبحان اللہ میرے رب نے ان غلام کے آقا کی بجائے ان غلام کو ہدایت کے لیے چنا۔ پتہ کیا، رب اندر دیکھتا ہے، دنیا باہر دیکھتی ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے نا، تو کبھی خود کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھنا، اس رب کی نظر سے دیکھنا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور اسی لیے تو اس دین کے لیے، اس ہدایت کے لیے، اس قرآن کے لیے چنا، ورنہ تمہارے آس پاس لوگوں کی کمی تھوڑی ہے۔ تو رب کائنات نے جس انسان کو اپنی ہدایت کے لیے چن لیا کہ میں اس شخص کی بدولت سب کو ہدایت دینے والا ہوں، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کمتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بڑا ہے جس کا جو تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو اپنا اخلاق درست کیجئے، لوگوں سے بات کرنے کا رویہ آپ کا درست ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اس سے ہی حل ہو جائیں گی اگر آپ اخلاق حسنہ سے دوسروں سے پیش آتے ہیں تو۔ ناظرین، جو میرا آج کا وظیفہ ہے ذرا اس کو سن لیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو غربت ہے، جو آپ کی تنگیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر کا جو مجرب وظیفہ، جو پہلے بھی ایک دفعہ میں کر چکی ہوں بیان آپ کے سامنے، ایک دفعہ پھر سے میں آپ کے سامنے سورہ کوثر کا جو اپنے پیسوں پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں پیسے لائیں گے، آپ کے جیب میں اگر 10 روپے کا بھی نوٹ ہے تو آپ نے اس پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے ناظرین ذرا سن لیجئے کہ آپ نے اگر گھر میں پیسے لانے ہیں اور کہیں بھی رکھنے ہیں، جیب میں رکھ لیں، الماری میں رکھ لیں یا پرس میں رکھ لیں، تو رکھنے سے قبل آپ نے صرف اور صرف 3 دفعہ سورہ کوثر کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پر نوٹ پر پھونک مار دینی ہے، ان پیسوں پر پھونک مار دینی ہے، چاہے آپ کے 10 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، چاہے آپ کے پاس 500 روپے ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ نے ان پر سورہ کوثر کو 3 دفعہ صرف پڑھ کر دم کر دینا ہے اور اپنے جیب میں رکھ لینے ہیں یا لاکر میں، جہاں بھی آپ پیسوں کو رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان پیسوں میں اتنی زیادہ برکت آئے گی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو زندگی بھر بھی پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اتنی زیادہ برکت اور تاثیر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے پیسوں میں کتنی برکتیں اور فضیلتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ آخر میں میری ان تمام ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کی تمام پریشانیاں، مشکلات حل ہو جائیں، آپ کے جو رزق کی تنگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جن کی شادیاں، جن بہنوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ بھی حل کر دے، ان کو غیب سے کوئی وسیلہ بنا دے اور ان کی اچھے سے اچھے گھر میں ان کے رشتے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی دعا مانگنی ہے تو اسے سچے دل سے مانگنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی آپ کے ذہن میں بے یقینی اور شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو آپ نے جب بھی اپنے رب سے مانگنا ہے تو سچے دل سے مانگنا ہے، کوئی بھی اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں، حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں لگتا، کہ کبھی میں نماز پڑھتی ہوں اور کبھی میری کوئی ایک نماز مس ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ درود پاک کی جو ورد ہے، درود پاک کا جو ورد ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے ایک تو بھولنے کی بیماری آپ کی دور ہو جائے گی، اور دوسرا نماز میں بھی آپ کا دل لگے گا۔ اگر آپ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نمازی بنا دے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر اسی جگہ پر اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور یا اللہ یا رحمانو کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ تقریباً آپ ایک تسبیح پڑھ لیں
تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا نماز میں دل لگے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگے گا، اور دعا مانگنے کو بھی دل کرے گا۔ اور دوسرا، جن بہنوں کو صبح اٹھنے کا مسئلہ ہے تو رات کو سوتے ہوئے اگر وہ ایک دفعہ یہ کہہ لیں کہ فلاں ٹائم پہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری آنکھ کھل جائے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھ کھل جایا کرے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے، اور جن بہنوں نے جن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہنا ہے وہ ہمیں کمنٹ سیشن میں اپنا نام بتا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔